ہمارا قانون غلامانہ، ہماری تعلیم غلامانہ، ہماری زبان غلامانہ، ہماری سوچ غلامانہ، ہمارا لباس غلامانہ، ہمارا کلچر غلامانہ، اور یہ سب کچھ غلامانہ ہونے کے باوجود ہم ببانگ دہل سڑکوں پر اس طرح شور مچا رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد ملک میں غلام حکمرانوں کی قیادت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہے لمحہ فکریہ کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں جن کا قبلہ مکے کی بجائے وہ واشنگٹن ہے، اور جن کی عقیدت کا مرکز مدینہ کی بجائے وائٹ ہاؤس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال یعنی 2022 میں پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس سال ہم ڈائمنڈ جوبلی منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن ملک پاکستان رب ذوالجلال کا خاص عطیہ ہے، اور یہ ملک صرف اس لیے نعمت نہیں کہ اس کی آب و ہوا مثالی ہے، یا اس کے دریا رواں ہیں، یا اس کے میدان لہلہاتے ہیں، یا اس میں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں، بلکہ یہ اس لیے نعمت خداوندی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام اور نظریے پر قائم ہوا، اور جس کے متعلق بقول اقبال بانی اسلام حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی وہ یہی میرا ملک پاکستان ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج سے 75 سال پہلے جو آزادی کی نعمت ہمیں ملی، وہ شاطر انگریز یا مکار ہندو نے ہمیں بھیک میں نہیں دی، بلکہ اس کے لیے ہمیں خون اور آگ کے سمندر سے گزرنا پڑا۔ لاکھوں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، سینکڑوں عزتیں لوٹیں، اور اس دھرتی کی خاطر ہزاروں والدین نے اپنے بچوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس طرح لاکھوں قربانیوں کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ یہی قانون قدرت ہے، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ لیکن افسوس، قیام پاکستان کے بعد اس ملک پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جنہیں نظریے سے زیادہ اپنا کنبہ زیادہ عزیز ہے، اور جنہیں اقدار سے زیادہ اقتدار زیادہ عزیز ہے، اور جنہیں غربت مٹانے کی بجائے اپنی تجارت کو چمکانے کی فکر زیادہ ہے۔ اور ایسے ہی مفاد پرست حکمرانوں نے 1971 میں لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیے گئے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ اب اس بچے کھچے پاکستان کے اندر ہم آزاد ملک میں غلام حکمرانوں کی قیادت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہے لمحہ فکریہ کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں جن کا قبلہ مکے کی بجائے وہ واشنگٹن ہے، اور جن کی عقیدت کا مرکز مدینہ کی بجائے وائٹ ہاؤس ہے، اور ہماری پالیسیاں اسلام آباد کی بجائے وہ نیو یارک میں بنتی ہیں۔ ہمارے ذرائع ابلاغ، ہماری ثقافت، ہمارا نظام تعلیم سب کچھ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ہے لمحہ فکریہ۔ آج ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا قانون غلامانہ، ہماری تعلیم غلامانہ، ہماری زبان غلامانہ، ہماری سوچ غلامانہ، ہمارا لباس غلامانہ، ہمارا کلچر غلامانہ، اور یہ سب کچھ غلامانہ ہونے کے باوجود ہم ببانگ دہل سڑکوں پر اس طرح شور مچا رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں۔ حالانکہ اب جو صورتحال یہاں تک ہو چکی ہے کہ ہمارا ضمیر تک بھی غلام ہو چکا ہے، اور یہ آپ نے ریسنٹلی دیکھ نہیں لیا کہ کس طرح حکومت وقت کے ساتھ لوگ ملتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کہ ضمیر تک بک چکے ہیں۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا، جو تھا نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر زندہ قوم کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے اور کچھ روایات ہوتی ہیں، لیکن دکھ کی بات اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہماری پہچان قومی سطح پر کوئی نہیں، نہ کوئی روایت ہے۔ مغرب کی غلامی اور مروبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی ہی زبان بولنے والوں کو جاہل کہتے ہیں، دین اور مذہب کی بات کرنے والوں کو ملا کہتے ہیں، شرم و حیا کی بات کرنے والوں کو دقیانوش بولتے ہیں، اور جو اسلامی نظریے کی بات کرے اسے بنیاد پرست اور قدامت پسند کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہماری شکلیں، ہمارے رہن سہن وہ سارا یہود اور ہنود کے ساتھ ملتا ہے۔
آج بھی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج بھی اقبال کی روح اپنی قبر سے تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہی ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 75 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی ہم ان قربانیوں کو یاد نہیں کرتے، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیوں کو یاد نہیں کرتے، اور سڑکوں پر طوفان بدتمیزی بپا کر کے ہم اپنے آپ کو آزاد قوم کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنا خون اس ملک کی بنیادوں میں دیا ہے ان کو ہم مطمئن نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہمارے لیے سوچنے کی بات، اس پر ذرا نہیں، تھوڑا نہیں، پورا سوچئے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔